السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا متقبلا، رزقا طیبا، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو بنی اسرائیل پتہ نہیں ہوتا، تو میں نے آسانی کر کے یعقوب علیہ السلام کا بتا دیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے ان کی قوم بنی، جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ یعقوب علیہ السلام وہی یعقوب علیہ السلام ہیں جو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے رو رو کے۔ یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا حسد کی وجہ سے، حسد بھی وہاں سے شروع ہوا تھا۔ پھر یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں نابینا ہو گئے تھے۔ پھر اللہ نے اس کا یہ آگے جا کر یوسف علیہ السلام میں پورا قصہ آئے گا۔ آگے جا کر یوسف علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں اور وہ بادشاہ بنتے ہیں، تو وہ اپنے آباء و اجداد کو، پورے خاندان کو، پورے یعقوب علیہ السلام کی قوم کو وہاں مصر میں بلاتے ہیں۔ یہ وہاں بہت عیش و آرام سے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا بیٹا بھائی وہاں کا بادشاہ تھا یوسف علیہ السلام۔ لیکن آگے ان کی نسل سے نبی بھی پیدا ہوتے گئے، کچھ لوگ نیک بھی تھے لیکن زیادہ انہوں نے نافرمانیاں کی، جس کی وجہ سے ان کو یہ سزائیں ہوتی رہیں۔ تو آج پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 52 سورۃ البقرہ۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى
حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون۔ بارک اللہ فی 56 آیت پر ہم نے اسٹاپ کیا ہے اور ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 52 سے ثم عفونا عنکم من بعد، لیکن باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ نافرمانی پہ نافرمانیاں کرتے جا رہے تھے تو اللہ نے کہا ثم عفونا، ہم نے معاف کر دیا تمہاری غلطیوں کے باوجود تاکہ تم شکر کرو۔ یہ ہمارے لیے بھی میسیج ہے، جب ہم سے غلطی ہو جائے اگر اللہ ہماری توبہ قبول کرتا ہے تو شکرانے کے سجدے کریں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی، کتاب والفرقان، ہدایت کے لیے کتاب اور تمہارے لیے فرقان۔ فرقان کی معنی ہے حق اور باطل کو الگ کرنے والی کتاب، جیسے ہماری قرآن ہے تو ان کو تورات دیا جا رہا ہے اب۔ لعلکم تہتدون، کس لیے دی گئی؟ تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ بھی یہ سمندر پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ ممکن ہے کتاب یعنی تورات ہی کو فرقان سے تعبیر کیا گیا ہو۔ یہ آسمانی کتاب، ہر آسمانی کتاب کو فرقان کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حق اور باطل کو الگ کرنے والی معجزات دکھاتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، انہوں نے بچھڑے کو بنایا تھا نا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تورات لینے گئے تھے تو پیچھے ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو اس کے نگرانی کے لیے چھوڑ گئے تھے، لیکن پھر بھی یہ بھی آگے جا کر قصہ آئے گا۔ فَتُوبُوا، اب تم اللہ سے توبہ طائب کرو، توبو توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپس میں قتل کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو۔ یہ ان کی سزا بتائی جا رہی، کیوں؟ انہوں نے ایک بچھڑے کو، ایک چھوٹے سے گابے کو بچھڑے کو انہوں نے معبود بنا کر اس کی پوجا کی تھی۔ غلام قوم تھی نا، ابھی ان کے پاس تعلیم نہیں تھی، نئے مسلمان، مطلب مسلمان اسلام تو اس وقت نہیں تھا لیکن ان کو توحید کا سبق ملا ہوا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، کسی اور کو کی پوجا نہیں کرنی ہے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے، تمہارے لیے بہتر ہے اللہ کے نزدیک اسی میں۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا تو انہیں توبہ کا احساس ہوا، توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ یعنی اپنے آپس میں قتل کرو۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ایک تو یہ کہ سب کو دو صفوں میں کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ دوسری یہ کہ شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ انہوں نے قتل کیا۔ مقتولین کی تعداد 70,000 بیان کی گئی ہے، یہ ابن کثیر میں ہے، یعنی بچھڑے کی جو انہوں نے عبادت کی بچھڑے کی، اس کی یہ سزا ان کو دی گئی، اپنے آپس میں قتل کرو، تو انہوں نے 70,000
کو بعد میں قتل کیا۔ اِذ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن، اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک میں اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ لن نؤمن لک حتیٰ نری اللہ جہرتاً، تو کیا ہوا؟ انہوں نے یہ فرمائش کی ہم اللہ کو سامنے دیکھیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، صاعقۃ بجلی گری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے ساتھ لے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تورات لے کر، تو جو 70 آدمی اس کے ساتھ گئے تھے انہوں نے کہا ہمیں ظاہر ضرور اللہ کو دکھاؤ، نہیں تو ہم یقین نہیں کریں گے، ہم تیری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ تو اس گستاخی پر اللہ نے ان پر بجلی گرائی اور وہ اسی وقت وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے، ان کی زندگی کی دعا کی، کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ ابھی میں 70 آدمیوں کو لے کے آیا ہوں، اب میں ان کو بتاؤں گا کہ وہاں وہ مر سڑ گئے اس بجلی کی وجہ سے، تو وہ مجھ پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ وہاں انہوں نے دعا کی اللہ ان کو زندہ کرو، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں جن پر بجلی گری آخر والے اسے دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ یہ جو کوہ طور پر مر گئے تھے نا بجلی کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ زندہ وجہ سے، دعا کی وجہ سے ان کو زندہ کیا، تو اللہ کہہ رہے اس لیے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔